اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آئیے ہم تلنگانہ کے شمالی کریم نگر کے 70 کلومیٹر دور پر 20 جاگیر شریف، جسے آج دنیا بیجگیر شریف کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، حضرت سید انکشاف علی شاہ ولی رحمہ اللہ، جو حضور سیدنا عطائے رسول خواجہ خواجگان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سیزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب النواز سرکار کے ہمراہ حضرت سید انکشاف علی شاہ ولی رحمہ اللہ کے ہمراہ ان کے شہزادے حضرت سید مرتضیٰ شاہ ولی رحمہ اللہ اور برادر خرد حضرت سید عظمت علی شاہ ولی رحمہ اللہ اور حضرت کے صاحبزادے حضرت سید شاہ اکبر شاہ ولی رحمہ اللہ، یہ تمام پالکی میں 1400 پالکی کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے۔ جی ہاں، حضرت انکشاف علی شاہ ولی رحمہ اللہ کو بلا لحاظ مذہب و ملت انکش شاہ ولی رحمہ اللہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ان کی بے شمار کرامتیں آپ حضرات دیکھنے کو ملیں گی۔ ایک تالاب ہے جس کا نام حضرت انکش شاہ ولی شاہ تالاب رحمہ اللہ کے نام سے موسوم ہے، آج تک اس میں ایک بھی ہول نہیں گرا ہے۔ لیجئے بزرگوں اور دوستو، ہمارے پڑوسی ملک افغانستان سے عالمی سطح کے پیس ایمبیسڈر یہاں حضرت رہبر شریعت پیر طریقت ظریف الشراء بدیع المشائخ حضرت علامہ مولانا خواجہ سید ظریف حسینی مودود چشتی مدد ذلہ النورانی سجادہ نشین مرکز ظہور چشتیہ شہنشاہ خراسان سلطان الاولیاء حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین حسینی مودود چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیرات چشت شریف کے 14ویں سجادہ نشین، وہ آل نبی اولاد علی اور بالخصوص عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سیزی خواجہ غریب النواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا پیر و مرشد کی اولاد امجاد، ہمارے یہاں کے متولی وہ خادم خاص شاہ انکشاف علی شاہ ولی رحمہ اللہ حضرت شاہ محمد مجیب حسین صاحب قبلہ چشتی قادری مدد ذلہ نورانی کی خصوصی دعوت پر 15 فروری بروز جمعہ سن 2019 عیسوی کو اسد العلماء مولانا محمد محسن پاشا قادری نقشبندی مولوی کامل الحدیث جامع جامعہ گولڈ میڈلسٹ جنرل سیکرٹری کل ہند سنی علماء مشائخ بورڈ کے ہمراہ حضرت یہاں پہنچے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جامع مسجد میں قبل از نماز جمعہ حضرت نے خطاب بھی فرمایا اصلاح معاشرہ پر اور نماز جمعہ کی امامت بھی فرمائی۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا حضرت سید انکشاف علی شاہ ولی رحمہ اللہ، ان کی انگنت کرامتیں ہیں، جن میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کرامات الاولیاء حق، جب حضرت کے آستانے پر لوگ فاتحہ خوانی کے لیے پہنچتے ہیں، جہاں پر ذہنی اور قلبی سکون میسر آتا ہے، حضرت کے دربار سے جن کو اولاد نہیں ہوئی انہیں اولاد ہوتی ہے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے، حضرت کی وساطت سے، ان کی دعاؤں سے، نظر کرم سے، نظر عنایت سے اور ان کے دربار سے حاضر ہونے سے اللہ جل مجدہ بے اولاد کو اولاد عطا فرماتے ہیں، بے روزگار کو روزگار عطا فرماتے ہیں۔ جن کی کوئی رشتہ دار عزیز و قارب گم ہو گئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت کے آستانے پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنے سے ان کے کھوئے ہوئے اپنے لوگ فوری مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کے مسروقہ مال ہیں، جو بھی چوری کے سامان ہیں چوری ہو جاتے ہیں، حضرت کی بارگاہ میں جب دست بدعا ہوتے ہیں، حضرت کے توسط سے، حضرت کی وساطت سے دعائیں کرتے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے کھوئے ہوئے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں واپس دلا دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہر جمعہ، اتوار، جمعرات کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، اور ماہانہ 10 چاند کی 10 تاریخ کو شب میں محفل سما بھی ہوتا ہے، اور بڑے بڑے یہاں پر بزرگان دین، اولیاء کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور حضرت کے آستان عالیہ پر حاضری دیتے ہیں، جو آستان عالیہ حضرت کا مرجع خلائق خاص و عام ہے۔ حضرت کے پاس ایک تیلی گنڈو بلکہ نام کا وہاں پر بھی ایک کرامت ہے۔ الحمدللہ وہ تیل ڈالنے والا کبھی تیل میں کمی بیشی کرتا، تو حضرت نے ایک بار فرمایا کہ تو تیل ہمیشہ کم ڈالنے لگا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں سرکار، میں تو تیل برابر ہی ڈالتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا چل تو ایک کنکر اٹھا اور اپنے سر پر رکھ کر یہ کہہ دے کہ میں نے جو ہے تیل برابر ڈالا ہے۔
جیسے ہی اس نے سر پر کنکر کو اٹھایا، حضرت کی کرامت سے وہ شخص پتھر ہو گیا۔ آج بھی پہاڑ پر وہ لوگ دیکھنے کے لیے نظارہ وہاں پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت کے قرب و جوار میں ایک نیم کا درخت ہے جہاں سے ہر ہمیشہ شکر گرا کرتی تھی۔ حضرت کی کرامت کو دیکھ کر لوگ دور دور سے وہاں حاضر ہوتے تھے، اور ایک یہاں کے مقامی حضرات کا کہنا ہے کہ اپنے ہی خطاؤں کی وجہ سے وہاں پر شکر گرنا بند ہو گئی۔ اور ایک کرامت یہ ہے کہ ایک آدم خور ہاتھی تھا جو لوگوں کو ختم کر دیا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے برادر اور آپ ایک جگہ وضو کرتے ہوئے تشریف فرما تھے، وہ خونخوار ہاتھی پہنچا تو ان کے بھائی نے کہا کہ بھائی جان پیچھے ہاتھی آ رہا ہے، آپ اس ہاتھی کو دیکھیے۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ میں جو وضو کا لوٹا تھا اس لوٹے کو ہاتھی کی جانب بڑھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھی کے سر پر جیسا ہی آپ کا دست مبارک اور وہ لوٹا لگنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کے دست قدرت میں ایسی قوت اور ایسی طاقت عطا فرمائی کہ وہیں اسی وقت ہاتھی گر کر مر گیا اور موت کے ڈھیر اتر گیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، 20 جاگیر شریف یہاں پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ بڑے بڑے علماء کرام، مشائخ دام، سیاسی سماجی ملی قائدین ہر روز اپنی منتوں کو، مرادوں کو لے کر آتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت انکشاف علی شاہ ولی نور اللہ مرقدہ کے آستان عالیہ پر لے کر اپنے خالی دامنوں کو گوہر دامن مخصوص سے بھر لے کر واپس ہوتے ہیں۔ حضرت کے آستانے پر آج بھی ایک مذاہب کے لوگ آتے ہیں اور اپنی نیاز، منت، مراد پوری کرنے کے بعد بکروں کی نیاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ان بکروں کو ذبح کرا کے فاتحہ خوانی کرواتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں پر ایک خوبصورت عالیشان جامع مسجد بھی ہے جہاں پر لوگ عبادت کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں، اور اس کے جنوبی سمت میں ایک قبرستان موجود ہے جہاں پر حضرت کے علاوہ یہاں پر حضرت کے خدام حضرات میں حضرت کے خاص الخاص اخص الخاص الخلوص حضرت خادم خاص سید انکشاف علی شاہ ولی رحمہ اللہ، حضرت شیخ مجیب حسین صاحب قبلہ چشتی قادری مدظلہ نورانی کی آبا و اجداد سے تقریباً 12 پیڑھیاں یہاں پر حضرت کی خدمت بابرکت میں رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کئی حضرات کو اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے رجوع کیے ہیں۔ یہ آستانہ یقیناً سارے آنے والوں کے لیے مرجع خلائق خاص و عام ہے، چونکہ عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سجدی خواجہ غریب النواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1400 پالکی کے ساتھ آنے والا یہ قافلہ، نورانی قافلہ، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راستی پر لانے کے لیے، رجوع اللہ کرنے کے لیے، بندگان خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے تمام افراد خاندان کو چھوڑ کر دوسرے ملک سے یہاں پر آ کر اس علاقے میں جہاں پر جادو ٹونا، سفلی بھانامتی کرتوت سر چڑھ کر بولتی تھی، ان تمام کا آپ نے خاتمہ فرمایا۔ آج بھی آپ کے آستانے سے ہزاروں لوگ آتے ہیں اور حضرت کی بارگاہ سے افادہ استفادہ کرتے ہوئے، جو لوگ جن کی آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہنستے ہوئے خوشی خوشی اپنے مکانات پر لوٹتے ہیں۔ ہم نے خود ایک مذاہب کے لوگوں سے رابطہ کیا تو وہ اپنی آپ بیتی میں یہی کہہ سنا رہے تھے کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم 30 برس سے آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں 40 سال سے آ رہی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں 15 برس سے میرے بچے اور ہم جو ہے نا یہاں پر پابندی کے ساتھ آ رہے ہیں ان کے گھر میں، کوئی کہتا ہے کہ ہماری اولاد پیدا ہوتے ہی مر جاتی تھی، حضرت کے نظر کرم، نظر عنایت سے ہماری اولاد بچنے لگی، تو الحمدللہ ہم ہر وقت یہاں پر حاضری دینے کے لیے ان بزرگوں کے درباروں میں، آستانوں میں اپنے سر خم کر کے آتے ہیں۔ الحمدللہ ان کی دعاؤں سے، ان کے کرم نوازیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام پریشانیوں کو، ہمارے تمام مصیبتوں کو ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دور فرماتا ہے۔ یہ تمام لوگ یہاں پر مرد و خواتین بلا لحاظ مذہب و ملت ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور اپنے تمام جائز مقاصد کو پورا کرتے ہوئے خوشی خوشی لوٹ رہے ہیں۔ یہاں ہر 10 تاریخ کو حضرت شاہ مجیب حسین صاحب قبلہ چشتی قادری خادم خاص کی زیر سرپرستی محفل سما کا بھی انعقاد عمل میں لا جاتا ہے۔ بزرگ لوگ فرمایا کرتے ہیں کہ سما روحانی غذا کا کام دیتی ہے،
تو الحمدللہ یہاں پہ یعنی تہجد کے وقت تک محفل سماع بھی آراستہ ہوتی ہے۔ مختلف ہندوستان کے علاقوں سے مشہور ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و قوال حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ یہاں حاضر ہوتے ہیں اور حمدیہ، نعتیہ، منقبتی کلام کو پیش کر کے خوب داد تحسین حاصل کرتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، یہ بہترین نظارے، یہ بہترین بارگاہ ہیں جہاں پر بالکل 2-2.5 ایکڑ زمین پر محیط مختلف اماں جانوں کی مزارات بھی ہیں، ان کے ہمراہ آئے ہوئے بزرگوں کی مزارات بھی ہیں، جہاں پر اپنے آپ کو حاضر کر کے اتنی خوشی، مسرت، فرحت، کیف و سرور اور شادمانی وہاں پر نصیب ہوتی ہے اور قلبی لگاؤ ایسا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کئی ایک کرامتیں آج بھی ان کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ اپنے کرم سے، فضل سے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں ان کرامات کا ظہور وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سارے ویڈیو اور آڈیو سماعت کرنے کے بعد یہ کیفیت آپ کے دل میں بھی پیدا ہو رہی ہے، یہ آپ کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ کاش ہم بھی 20 جاگیر شریف، جو آج بیجگیر شریف کے نام سے مشہور ہے، حضرت سید انکشاف علی شاہ ولی رحمہ اللہ، جس کو سارے مذاہب کے لوگ حضرت انکش شاہ ولی رحمہ اللہ کا طلاب، حضرت انکش شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار آستان عالیہ سے موسوم کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جہاں پر آج تلنگانہ کی حکومت ہے۔ یہاں کے بڑے بڑے منسٹرز، خود ہمارے وزیر اعلیٰ یہاں پر حاضری دیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ حضرت کی بارگاہ سے جس سے جو مانگتے ہیں ان کے ہاتھ اپنے چہروں پر مل لینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبولیت دوام عطا کرتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، آج ہم بیجگیر شریف، جہاں پر 15 فروری بروز جمعہ بعد نماز جمعہ مورخ 9 جمادی الثانی اور مطابق 15 فروری 2019 عیسوی حضرت ظریف الشعراء بدیع المشائخ رہبر شریعت پیر طریقت جگر گوشہ حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو افغانستان سے ہمارے ہندوستان ملک میں تمام اولیاء اللہ، بزرگان دین، خانقاہوں پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک انسائکلوپیڈیا تحریری طور پر، اور حضرت کے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے سارے عوام الناس کو ان بزرگوں کی کرامات اور ان بزرگوں کے واقعات، حالات اور ان کی شخصیات، خدمات کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ 20 جاگیر شریف جو آج بیجگیر شریف کریم نگر کے بالکل 70 کلومیٹر پر واقع ہے، ہم ان کی بارگاہوں پر، آستانوں پر، جہاں پہ ہجوم، ازدحام، افغانستان سے مہمان عالم دین و صوفی شرع متین، جنہوں نے یہاں تشریف لا کر سارے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کا پیغام، اپنے محبت کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے لوگ عقیدت و محبت کے پھول آپ کے قدموں میں نچھاور کر رہے تھے، دستبوسی کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ چند باتیں، چند واقعات، کرامات، جہاں پر ہم لوگ یہاں آج حاضر ہوئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین، یا رب العالمین، حضرت سید انکشاف علی شاہ ولی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، جو قطب الاقطاب ہیں، 20 جاگیر شریف میں آرام فرما رہے ہیں، جن کا آج بھی آستان عالیہ مرجع خلائق خاص و عام ہے۔ آپ حضرات ضرور ایک بار تشریف لے جائیے گا، اور جہاں پر آپ کے طلب کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں، ان کی کرامتوں سے، ان کی حاضری، ان کے دربار میں حاضری دینے سے پہلے ہی ہماری حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان بزرگوں کی آستانوں پر حاضری سے ہمارے تمام حالات کی یکسوئی اور حالات کے سدھار کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پر اماں جان صاحبہ حضرت بی بی آمینہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت افضل بی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بالکل پائنتی میں، بالکل تقریباً 200 میٹر کی دوری پر آرام فرما رہے ہیں۔ ان آستان عالیہ پر بھی حضرت خواجہ سید ظریف
حسینی مودود چشتی مد ذلہ نورانی، جہاں پر ساری دنیا کے آپ امین سفیر امن ہیں، آپ کی سفارت میں سارے اولیاء اللہ بزرگان دین کی حاضری نصیب ہو رہی ہے، اور خوش نصیب ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے وہ سبھی سبسکرائبرز جنہوں نے حضرت کے تقریباً 2 کروڑ کی تعداد میں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے اور حضرت کے اس چینل کو پسند کرتے ہیں، اور اپنی جہاں پر بھی جس ملک میں بھی جس علاقے میں بھی یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے کامنٹس بھی آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جو آپ نے کرامات وغیرہ کا جو حالات زندگی کا بزرگوں کے بارے میں ہم کو بتایا ہے، ہم اپنے علاقے میں بیٹھ کر جب یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایسا محسوس کر رہے تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ان بزرگوں کی زیارت میں موجود تھے۔ ان بزرگوں کی کرامات کو سننے کے بعد انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ فون بھی کرتے ہیں حضرت قبلہ کو اور کامنٹس بھی کرتے ہیں کہ ہم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم حضرت کی بارگاہ پہ بنفس نفیس آپ کے ہمراہ موجود ہیں، اور ہم بھی حضرت کے بزرگوں کے فیضان علمی اور روحانی سے فیضیاب ہو رہے ہیں، افادہ و استفادہ کر رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ میں پیش کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بے شک میرے اولیاء کو، میرے دوستوں کو نہ دنیا کا کوئی حزن و ملال ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے، نہ رنج کرتے ہیں، نہ آخرت کا کوئی رنج و غم ہوتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کی آیت ربانی میں آگے ارشاد فرماتا ہے کہ یہی لوگ ایمان والے ہیں، تقوی و پرہیزگاری والے ہیں، الذین آمنوا کانوا یتقون، اور آگے کی آیت میں فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، اے بندو واقف ہو جاؤ، واضح رہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر فرمان خداوندی ہوتا ہے، فرمان ربانی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کا کلام بدلنے والا نہیں ہے اور یہی لوگ کامیاب و بامراد ہونے والے ہیں۔ تو لہذا بزرگوں اور دوستو، ہم کو چاہیے کہ ہم بامراد، کامیاب جماعت اہل سنت جماعت جو ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین جو اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں، ان کے آستانوں پر جائیں، خوب ان کا فیضان حاصل کریں، ادب، قاعدہ، احترام، عزت کے ساتھ پہنچیں۔ بزرگوں اور دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا میدان ہوگا، 70,000 اولیاء اللہ بزرگان دین اللہ کے دربار میں کھڑے رہیں گے، ان کی گردنیں طویل رہیں گی۔ لوگ اکثر بیشتر ہم سے پوچھتے ہیں کہ بارگاہوں پہ، آستانوں پہ، درگاہوں پہ اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے کیا نصیب ہوتا ہے؟ تو بزرگوں اور دوستو، آخری اس حدیث پاک کے الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے جا رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا میدان ہوگا جب کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اس سائے عرش میں، عرش الہی کے سائے میں 70,000 میرے امت کے اولیاء اللہ کھڑے رہیں گے اور ان کی گردنیں طویل ہوں گی۔ لوگ پوچھیں گے کہ کون ولی ہے، کون رسول ہے، کون نبی ہے، کون ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ کوئی نبی و رسول نہیں ہے، بلکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے 70,000 اولیاء اللہ ہیں۔ واضح ہے بزرگوں اور دوستو، ایک ایک ولی کے پیچھے، ان کے دامن میں 70,000 ان کے چاہنے والے، ان کے غلام کھڑے رہیں گے۔ اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا میدان ہوگا، جیسے لوگ دنیا میں ان کے پاس گڑگڑاتے تھے، جاتے تھے، ملاقات کرتے تھے، دستبوسی کرتے تھے، ان کی صحبت اختیار کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوبین، وہ صالحین، وہ نیک اولیاء اللہ بزرگان دین سے جس طرح وہ چمٹے ہوئے رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عقیدت، ان کی محبت کرنے کا یہ بدلہ، یہ صلہ کل قیامت کے میدان میں عطا کرے گا، اور وہ تمام کے تمام ایک ایک ولی کے پیچھے 70,000 ان کے غلام چاہنے والے کھڑے رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اولیاء اللہ، وہ بزرگان دین جو 70,000 کی تعداد میں رہیں گے، ایک ایک ولی کے پیچھے 70,000 ان کے چاہنے والے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے یعنی مطلب ہے کہ نوازشات سے ان 70,000 ان کے چاہنے والے عقیدت مندوں کو 70,000 اولیاء اللہ کے ہمراہ بغیر حساب و کتاب کے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ بزرگوں اور دوستو، بہت بڑی بات ہے یہ کہ اللہ والوں کی صحبت نصیب ہونا بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی نعمتوں اور رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کا ایک بالکل جو ہے نا
شہرا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ اپنے صالحین کی، نیک لوگوں کی صحبت میں ہم کو بھیجتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ایک ساتھ صحبت با اولیاء، ایک ساتھ صحبت با اولیاء، 7 سالہ عبادت طاعت بیریا، یعنی ایک ساتھ اللہ والوں کی صحبت اگر مل جائے تو 1000 سال بیریا عبادت کرنے والے بندے کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بڑی بات ہے۔ تو اب میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹتا ہوں اور آپ سبھی حضرات سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ 20 جاگیر شریف، جو آج موجودہ نام بیج گیر شریف ہے، جہاں پر حضرت انکشاف علی شاہ ولی رحمہ اللہ قطب الاقطاب کا آستانہ عالیہ مرجع خلائق خاص و عام ہے، جہاں ان کی کرامتوں کا آج بھی جسے یعنی دیدار کرنا ہو آئیں شاہ انکشاف رحمہ اللہ، اور ان کے آستانے کے خادم الخاص حضرت شاہ مجیب حسین صاحب قبلہ چشتی قادری مد ذیلہ النورانی سے افادہ و استفادہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل کو اس کو سبسکرائب کرتے رہیے اور اس کا دیدار کرتے رہیے۔ انشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت میں آپ کو ایک نئی ویڈیو پیش کی جاتی رہے گی، اور حضرت خواجہ سید ظریف حسینی مودود چشتی مد ذیلہ النورانی، سجادہ نشین مرکز ظہور چشتیہ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین حسینی مودود چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امن سفر کو، اس قافلے کو ہم آپ تک راست طور پہ ان کے کرامتوں کو، ان کے بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے واقعات کو، ان کی خدمات کو، ان کی شخصیات کو آپ حضرات کے سامنے ہم لاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائڈ دو بھیا، ہلو آؤ بھیا، آؤ دادا چلو آؤ دادا ادھر اندر تو بھی جاؤ، باہر چلے اندر چلے ادھر لاؤ لاؤ لوگ لاؤ باہر آؤ تم جاؤ جی حضرت کے ساتھ جاؤ، مائک چڑھو۔ انٹری لیتا ہوں، میں انٹری لیتا ہوں۔ سامنے سے ڈو آڑے میں
जो सामने आ लो नदीम कहाँ है? नदीम जरा सामने मामा नदीम कहाँ है बड़ा? चलिए आइए से तो चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ। जरा उधर हटाओ मॉडलों को।